اچھا سر میرے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے اچانک اس کا اورا اگر براؤن ہو جائے میں اسے کہتا ہوں کس پہ غصہ آیا؟ وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہی تو نے کیا سوچا؟ راستے میں چلتے ہوئے کسی گورے سے سوال پوچھ لیا کین آئی آسک یو سم تھنگ واٹ یو جسٹ تھنک بیکاز اٹس چینج یور اورا. ہم ریسٹورینٹ بیٹھے ہوئے تو ایک صاحب کا اورا اس لیول تک جو ہے نا براؤن تھا کہ مجھے پتا تھا کہ خودکشی کرنے والا. تو میں اس کو سائڈ پہ لے کے گیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا ایسا کیا ہوا ہے؟ کہتے کیا بات؟ تھوڑا سا فیڈ ہوا. تو ہم بیٹھے میں نے گاڑی سٹارٹ کی ہم واک پہ چلے گئے ڈرائیو پہ چلے گئے. پھر وہ سر سمجھ لیں کہ آہستہ 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 جب اس کا واپس آیا تو براؤن سے وہ یلو اور اورنج کے قریب تھا. مجھے بڑا مزہ آیا. مجھے لگا نا کہ آج میں نے نا ایک انسان کی مدد نہیں کی. آج میں نے نا سب انسانوں کی میں نے وہ پہلا دن تھا جب مجھے پتا چلا کہ ڈوپامین ریلیز کیا ہوتا ہے. میں بتانا بھول گیا ایک انرجی میجر اسٹک ہوتی ہے سر میرے پاس. تو صرف مائنڈ کے ساتھ الائز کرتے ہوئے 90 ڈیز لگے ہیں مجھے. تو مجھے کہتا ہے کہ تمہیں اورا نظر آتا. میں نے کہا نہیں. کہتا تمہارے پاس کوئی سائل آیا اس وقت تمہارا کوئی سانحہ ہوا اللہ نہ کرے کوئی خوشی ہو کوئی اور تمہیں کوئی بھی وجہ سے اس کا اورا نظر نہ آئے تو اس کا تو وہ چکر ضائع چلا گیا. پھر کیا کرو؟ اچھا سر میرے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے اچانک اس کا اورا اگر براؤن ہو جائے تو میں اسے کہتا ہوں کس پہ غصہ آیا؟ وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہی تو نے کیا سوچا؟ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے رویوں سے میں نے اپنی ریسرچ شروع کی. ٹھیک راستے میں چلتے ہوئے کسی گورے سے سوال پوچھ لیا کین آئی آسک یو سم تھنگ واٹ یو جسٹ تھنک بیکاز اٹس چینج یور اورا. وہ کہتا کہ ہاؤ یو سی اٹ. مجھے بتاؤ. پھر وہ گورے جو ہے نا ان میں ایک کام بڑا اچھا ہے. وہ اگر ان کو آپ کوئی سوال پوچھے نا اس کا جواب دیتے ہیں سچائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس طرح سر میں نے ہیومن کے ساتھ ریسرچ کی کہ کوئی بندہ کو اگر باس ڈانٹے تو اس کا اورا کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک دم ریسٹورینٹ بیٹھے ہوئے تو ایک صاحب کا اورا اس لیول تک جو ہے نا براؤن تھا کہ مجھے پتا تھا کہ خودکشی کرنے والا اس لیول اب کیونکہ اس دن میں ڈپریشن کی صورت جی تو وہ کھانا کھا رہے تھے تو ہمارے نیچے ایک جگہ بنی ہوتی ہے کھانے کی. تو میں نے اس کو نا ایسے ٹیپ کیا. اور میرا اچھا دوست ہے وہ بڑا اچھا رائٹر ہے تو وہاں کا بہت بچہ تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں. میں یہاں پہ آنر ہوں میرے. جی بڑے کھانا بڑا اچھا. میں نے کہا جی وہ تو مجھے پتا چل گیا آپ ذرا میرے ساتھ بات کر لیں. تو 20 بندوں کا گروپ خواتین کا وہاں کے وہ بچے وہ ذرا تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہے پاکستانی. تو میں اس کو سائڈ پہ لے کے گیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے؟ کہتا کیا مطلب؟ تھوڑا سا فیڈ ہوا. Why you asking me? میں نے کہا یار I can see something and I wanted to tell you that how to help it. اس نے پھر مجھے بات بتائی. اسے کوئی گھریلو مسئلہ تھا اور بڑا عجیب سا پیچیدہ قسم کا مسئلہ تھا ازدواجی معاملات میں بہن بھائیوں کے بھی یہ وہ. تو ہم بیٹھے میں نے گاڑی سٹارٹ کی ہم واک پہ چلے گئے ڈرائیو پہ چلے گئے. پھر وہ سر سمجھ لیں کہ آہستہ 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 جب اس کا واپس آیا تو براؤن سے وہ یلو اور اورنج کے قریب تھا. تو مجھے بڑا مزہ آیا سر کریمی کلر کا. مجھے بڑا مزہ آیا. مجھے لگا نا کہ آج میں نے نا ایک انسان کی مدد نہیں کی. آج میں نے نا سب انسانوں کی. میں نے وہ پہلا دن تھا جب مجھے پتا چلا کہ ڈوپامین ریلیز کیا ہوتا ہے. اس دن مجھے پہلے دن ریپیئر کیا ہوتا ہے سر. اس کے جب آپ کسی کو ریپیئر کرتے آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. پھر مجھے پتا چلا یہ کام ہے اصل میں. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں یہ جو ہم گاڑیاں خرید رہے ہیں یہ جو کپڑے خرید رہے ہیں یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم وہ کرتے ہیں اپنی اصل مزہ تو یہ میرا کام ہے. یہ کام ہے سر. اس کے بعد پھر شروع ہوا. پھر جو بھی ملا ہم کھانا کھانے کے باہر نکلتے ہیں تو میری بیٹیاں ہیں 2 اور بچے بھی ہیں. بڑی ہیں وہ ایک چھوٹی بیٹی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کھانا کھانے جائیں گے مگر ریپیئر نہیں کرنا. کسی ویٹر کو کسی کو کہ بیٹا یہ پرابلم کیا ہے اللہ خیر کرے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا ایک یہ تو آپ نے اپنے مینٹل اسٹیٹ کی اس کی سر اورا جو ہے اس کی ریپیئر سے اس کے خراب ہونے سے آپ کی فزیکل ہیلتھ اور فزیکل النس جو ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے یا سر آپ کی باڈی ایک ایسی سیل سے بنی ہے. ایک آپ کا امیون سسٹم ہے اور ایک آپ کا سیل ہے اور سیل کے اوپر ایک اور لیئر ہے ذاتی لیئر ہے جو کہ کچھ چیزوں کو اندر جانے دیتی ہے. آپ اگر کسی بھی سٹریس میں ہے تو آپ کا کورٹیسول لیول تو ریلیز ہوگا. باڈی تو کرے گی آپ کی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پہ آ جائیں گے آپ ایک ایڈرینل گلینڈ سے وہ نکلے گی. آپ کا کورٹیسول لیول ریلیز ہو گیا کوئی آدھے گھنٹے کے لیے کوئی 15 منٹ کے لیے کوئی 20 منٹ کے لیے اٹ ڈزنٹ میٹر. مگر اگر آپ مسلسل شکایت میں ہیں اور اپنی تو آپ کی باڈی تو گونگی اندھی بہری ہے وہ تو کورٹیسول ریلیز کرتی رہے گی. تو سر کورٹیسول ریلیز ہونے کا مطلب ہے گاڑی کو فرسٹ گیئر میں سارا دن چلانا. تو آپ مجھے ایک بات بتایا اگر میری 40 سال زندگی ہے اور اس میں سے 20 سال میں نے فرسٹ گیئر میں چلائی ہے تو میرے انجن کا کیا. یہ تو ساری سائیکوسمیٹک میڈیسن کی جو سائنس ہے
کہ جو ہم السر ہے خاص طور بس آپ ایک آپ خوف میں ہیں تو آپ کو پیشاب تیزی سے آئے گا، باتوں سے، جی جی اگر مسلسل خوف ہے تو مسلسل پیشاب تیزی تو سے آئے سر گا مسلسل. اگر آپ کا اورا ویک ہے نا سر تو آپ کا برین ویک ہے. اگر آپ کا اورا ویک ہے تو آپ کے سیلز ویک ہے. اگر آپ کا اور مثال کے طور پہ میرے مائنڈ کو برین انرجی آپ کل میں بتانا بھول گیا، ایک انرجی میجر سٹک ہوتی ہے سر میرے پاس. اچھا اس سے سر پوری انرجی آپ کی، کہ آپ کی ہیلتھ انرجی کتنی ہے اس وقت، آپ کی اس برین ٹک آپ انرجی. کے پاس اس سے کیسے کرتے ہیں آپ؟ سر وہ ایک ایسی سٹک ہے جس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، وہ المونیم کی ہوتی ہے، اچھا اچھا اور اس کو صرف مائنڈ کے ساتھ الائز کرتے ہوئے 90 ڈیز لگے ہیں مجھے. ایجپٹ میں ملی تھی مجھے ایک صاحب نے، وہ اس کو ڈیزائن کیا ہوا. اس کو انہوں نے مجھے ایک دن پوچھا، چیک کیا کہ تمہیں نیکڈ آئی سے اورا نظر آتا ہے. ہم گئے تھے تو عبد الرحمان صاحب ہیں، وہ 94 کے ہو گئے، وہ زیادہ پھر نہیں. اس وقت یہ بات کر رہا ہوں میں کوئی 8-10 سال پہلے، اس وقت بہت بڑے. تو مجھے کہتا ہے کہ تمہیں اورا نظر آتا. میں نے کہا نہیں. کہتا تمہارے پاس کوئی سائل آیا، اس وقت تمہارا کوئی سانحہ ہوا، اللہ نہ کرے کوئی خوشی ہو کوئی، اور تمہیں کوئی بھی وجہ سے اس کا اورا نظر نہ آئے، تو اس کا تو وہ چکر ضائع چلا گیا. پھر کیا کرو گے؟ الٹرنیٹ کیا کرو گے اگر آنکھیں تمہاری باہر ہو جاؤ؟ میں کہا جی کیا کروں؟ اس نے پھر مجھے وہ سٹک دکھائی نکال کے، وہ صندوقوں میں سے کپڑے میں لپیٹ کے، وہ گولڈن سٹک ابھی تک میں اچھا اچھا اسی آپ کو کے یوز پاس ہے. کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑو. تو وہ سر میں اس کو پکڑتا تھا، کبھی وہ ادھر چلی جاتی تھی، کبھی وہ ادھر چلی جاتی تھی. تو مجھے کہتے اس کو الائن کرو اپنے ساتھ اسپرچولی. کہتا مینٹل نہ سوچو، پہلے اسپرچولی. میں نے کہا کیسے کریں؟ پھر انہوں نے سمجھایا، پھر بتایا. سر اس کی 2-1.5 گھنٹے کی پریکٹس، پھر 90 دن لگ گئے مجھے. اب تو سر میں اس کو ایسے پکڑتا ہوں نا، آپ سے پہلے اجازت لوں گا میں اس کے لیے اجازت جی لوں. بتا ٹریس پاسنگ ہوتی ہے اگر آپ کسی کی انرجی زندگی میں کہ آپ کی، تو وہ سر یہ تک بتا دیتی ہے کہ آپ کی سمپیتھیٹک پیرا سمپیتھیٹک انرجی کتنی ہے، آپ کی ہیلتھ انرجی کتنی ہے، آپ کی ایول اینٹیٹی کے کتنی پرسنٹیج ہے، بلیک میجک اینٹیٹی کی اگر ہے تو وہ بھی کتنی پرسنٹیج ہے. پھر یہ آپ کے تمام چکرز کی کتنی اس وقت کتنا چل رہا ہے، 30% چل رہا ہے، 45 چل رہا ہے. کیونکہ نارملی چکراز اگر 76 سے اوپر ہوں گے تو افیکٹو ہوں گے، نہیں تو اس سے پہلے وہ صرف آپ کا کام ہی چلائیں گے صرف ٹھیک ہے، آپ کا. بس زندگی گزر رہی ہے. ہاں بس وہ چل رہا ہے. مگر جب کم 76 سے اوپر ہوتا ہے نا فلو، پھر چیزیں آپ کی طرف یوں اٹریکٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ آپ ریڈنگ لکھ کے لے کے آیا کریں، پرانی والی بھی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کون سی چیز کتنی کم ہوئی. کیونکہ آپ کے چکراس کے متوازن ہونا ہی اورا کو بڑا کریں گے. اگر وہ تیزی سے چلنا شروع ہو گئے تو ایک رنگ اوپر چڑھ جائے گا، اگر وہ کم چلیں گے تو ایک رنگ نیچے ہو جائے گا. تو اورا، اور سر جو بندہ شکر میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، جو بندہ شکر میں ہے نا سر، اصل والے شکر میں، وہ زبانی کلامی شکر میں نہیں، جو اصل والے شکر میں سر، اس کا اورا کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں ٹوٹتا. جو نیچر کے ساتھ وقت گزارتا اس کا اورا کبھی نہیں ٹوٹتا. جو ڈسیبل بچہ یا کوئی بزرگ کی خدمتیں کرتے ہیں ان کا بھی اورا. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ بہت زیادہ دوں گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر جی 8 جی. میں اکثر اس کا کوٹ کرتا ہوں سر. وہ کیا بات ہے.